لیکن سر میری بھی بات ایڈ کر لینا پلیز، دے دیجیے. آپ مجھے سوال کریں سر بعد میں سوال کر رہا ہوں. یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں مشتاق صاحب کا بھی اینڈ پھر کہاں پہ جا کے نکلا؟ ایک بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے. مشتاق صاحب میرا اسٹینسل نہیں ہے سر، قرآن بہن وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس کو چینل کرنے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پوری کروانی تھی. یا سنوار کی ڈیمانڈ کیا تھی ہمیں خیمے دیتے ہیں اب یہ کرنے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار آپ لوگ پولیٹیکلی پاور میں ہیں ہی نہیں، آپ آرمی نہیں دے سکتے، آپ ٹاما ہاکس نہیں دے سکتے، آپ نیوکس نہیں دے سکتے، آپ F-16 نہیں دے سکتے، آپ خیمے دے سکتے ہیں. یہ میڈیوکریٹی ہے. ہم دے سکتے ہیں سب چیزیں سر، مسئلہ ہے ہم اس پاور کو اس ٹیٹوے کو دباتے ہی نہیں جو کہ عمران خان نواز شریف اور پیپل پارٹی دبا دیتی ہے آگے. یو آر پلینگ دس کارڈ آف مصلحت کہ اس موقع پہ اتنے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ قرآن تو یہ کہہ رہا اتنے پہ یا کتنے پہ، قرآن کہہ رہا ہے یا یس یا نو. قرآن نے کہا ہے کہ فلسطین کو بچانے کے لیے آرمی بھیجو. قرآن نے کہا ہے حماس کا کہے نا خیمے بھیجو، تو ان سے کہا خیمے تو دیں گے دیں گے، ہمیں آرمی کی اپرچونٹی مل گئی ہے. ہماری بچی اس وقت ڈی چوک پہ خود ہی پہنچ گئی ہے. وی گونا چینل دیٹ انٹو اینڈ پاس دی بل کہ اس وقت ہمارا چیف آرمی اسٹاف بھی کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مجھے دانت مل گئے ہیں ٹو نیگوشیٹ کہ بھائی ہماری پبلک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہمیں بچیاں جماعت اسلامی یہ اسلام کے نام والی جماعت ہے. جناب بھائی اس کا جواب تو آپ بھی دے سکتے ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، سنی سنائی نہیں. آئی ایم دی وکٹم آف دی کرنٹ inferior psychology of جماعت اسلامی. That's why I'm saying. یہ دو چیزیں کیوں آپ کو کیوں آپ پہلی بار ملاقات ہوئی. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور اسٹوڈنٹ ہوں. تفہیم القرآن کی پروجیکشن میری لائف کا مقصد ہے اور میں منصورہ میں بیٹھا ہوں، مجھے میری پوڈ کاسٹ نہیں پمپ کی جا سکتی. سوچیں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں. جواب میں نے آپ کو ٹکر بھی نہیں دینی آج. نہیں ہمیں جواب بات سنوں گا. اور میرا کی طرف سے ملی تھی مجھے، پولیس والے نے ڈی چوک پہ دھکے دے کے سائڈ پہ پھینکا، دوسرا پولیس والے میرے اوپر چڑھ گیا. ان دونوں کو مجھے مین ہینڈل کرنا پڑا. میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ تم ہوتے کون ہو ایک پاکستانی سٹیزن مسلمان کو اپنے ہی ملک میں بغیر کسی بیریکیڈ کے اندر جانے دے رہے ہو. یہ اتنی 3-4 دنوں سے کہہ رہا ہوں انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین. نواز شریف، زرداری، الطاف حسین، عمران خان گین دیتے ہیں. They do not have the credibility, everybody knows. مگر گین کے پیچھے مجبوراً لوگ آتے ہیں. اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، اس کے نام کے اوپر آپ کو انسپریشن اور کریڈیبلٹی دونوں دینی چاہیے. کریڈیبلٹی دونوں نہیں دے رہے. گین تو جماعت اسلامی وہی دے گی، ووٹ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، سڑکیں پکی ہوں گی اور ٹیکس کم ہوگا اور نوکریاں ملے. سلوگن از pretty much the same. مگر جماعت اسلامی میں یا کسی اور جماعت میں فرق ہی ہونا چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی تفہیم القرآن کے اوپر اسٹیبلش ہوتی. سید ابو العلا مودودی is the biggest name that ever happened to this region, if not the world. I rate him more than Allama Iqbal as a philosopher, as a mufakkir. I rate him more than any other person of his time. اگلا میں کون ہوتا ہوں؟ آپ دنیا سے خود دیکھ لیں ریٹنگ. وہ ان کی سوچ تھی کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ویژن ہے کیا. اب جب سید قطب کو اٹارنی جنرل آف ایجپٹ نے بلایا تھا نا لاسٹ ڈیسیژن کے لیے، تو انہوں نے پتا کہا تھا کہ تم سید ابو العلا مودودی کی کاپی پیسٹ کرتے رہے ہو، تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. ہمارا ویژن پوری دنیا کو، ہمارے بندے کا ویژن پوری دنیا کو چینج کر رہا تھا اور جماعت اسلامی کے اوپر یہ افیکٹ اس کا آ رہا. تو پھر مسئلہ ہمارے اس سیٹ اپ کا ہی ہے. ایون دو جماعت اسلامی 100% صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ادھر کوئی باپ بیٹا نہیں چلے گا، ترکے میں نہیں آتی کسی کو سیٹ. صحیح کہہ رہے ہو، وائی جماعت ہے، ہمیں ترکے میں نہیں آتی، بٹ ایم کیو میں بھی ترکے میں نہیں آتی. بٹ what I'm saying is that's not gonna be enough نا، نہیں چلا نا. مسلمانوں کو اسلام نظر نہیں آیا، اس لیے نہیں کہ ان میں ہے نہیں. وہ انسپریشن کی دیکھیں، سید منور حسن the biggest diamond of our time، اس کی سب سے کم ٹینیور کیوں ہے جماعت اسلامی میں؟ کیوں؟ جماعت اسلامی کا اس کرنٹ اسٹرکچر اس ہیرے کو برداشت نہیں کر سکا. اچھا he was too honest, too brutal, too candid and he was cutting through the fluff and the clutter. وہ ابو العلا مودودی کا بیسٹ پیسے میں نہیں سکتا ہمارے ٹائم پہ تھا. میں نے تو نہیں مودودی صاحب کو دیکھا، I'm not old enough, but I am old enough to know سید منور حسن. اچھا اس کا سوال تو یہ اور ہم کہیں گے سید منور حسن بھی جماعت اسلامی سے پروڈیوس ہوئی. مگر میں منصورہ گیا ہوں جماعت اسلامی کے اس پہ آپ کے میڈیا سینٹر ہے، بیکاز میں سینٹر مشتاق صاحب کے ساتھ I was really supporting his and his wife's stand for Palestine. جماعت اسلامی کو میں نے بلاتا رہا، کدھر جماعت اسلامی کے کیوں چھوڑ دی ہماری بہن کو، ان کی جو زوجہ ہے جو سینٹر مشتاق کی بیگم ہے ہمارا. تو آئی وینٹ دیئر. میں پروٹیسٹ والا بندہ نہیں ہوں، میری موومنٹ ساری پروٹیسٹ کے خلاف ہے کہ مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرے گا، کبھی مسلمان کام کرے گا، ٹھیک ہے، مسلمان سیاست کرے گا. So I went there, the first ever protest I ever went to. ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے I called in کے where is the Muslim Brotherhood of جماعت اسلامی کی بچی یہاں پہ کھڑی ہے، باقی سارے آگے جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی. Then they called me in Mansoura and سلمان صاحب had a very detailed session with me کہ آپ نے کیوں کال آؤٹ کیا جماعت اسلامی کو. اور میں شاک میں چلا گیا. بہرحال میں نے 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی، انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ سیل کر دی. وہ پوڈ کاسٹ جماعت اسلامی کے اس وقت کے کرنٹ سسٹم کو ہضم ہی نہیں ہوئی. حالانکہ میں نے کوئی اتنی سمپل سی باتیں پوچھی ہوئی اور کی ہوئی اس میں، اس میں کوئی کنٹروورشل کوئی بات نہیں ہے. But they're scared, way more scared than any Muslim League or People Party or PTI or whatever. یہ اسلام کے نام والی بات ہے. جناب اس کا جواب تو آپ بھی دے سکتے ہیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، سنی سنائی نہیں. I am the victim of the current inferior psychology of جماعت اسلامی. That's why I'm saying. یہ دو چیزیں کیوں آپ کو کیوں آپ پہلی بار ملاقات ہوئی. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور اسٹوڈنٹ ہوں. تفہیم القرآن کی پروجیکشن میری لائف کا مقصد ہے اور میں منصورہ میں بیٹھا ہوں، مجھے میری پوڈ کاسٹ نہیں پمپ کی جا سکتی. سوچیں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں. جواب میں نے آپ کو ٹکر بھی نہیں دینی آج. نہیں ہمیں جواب پوری بات سنوں گا اور پھر پورا جواب دوں گا. بالکل مجھ میں اتنا حوصلہ ہے الحمدللہ، اور یہ میری پارٹی ہی کی تربیت ہے کہ پوری بات سنوں اور پھر پوری بات کا جواب دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کا جو پورا آپ کو اگر مولانا مودودی کی ہسٹری اگر ہم بتائیں تو یہ جو پریمبل پاس ہوئی تھی، مولانا جیل میں تھے اس وقت، اور اس کی پریمبل جو ہے 1949 میں مولانا مودودی کو جیل میں بھجوائی گئی تھی. اور مولانا مودودی نے پھر 1953 میں ان کو سزائے موت ہوئی مسئلہ قادیانیت لکھنے پہ، جو آج ختم نبوت کے بہت سارے لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں. وہ 1953 میں اور کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ، معافی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، انسان نہیں مارتا. پھر 1956 میں آئین پاس ہوا
اور 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو مولانا مودودی نے دیا, ہم اس کو یاد کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ ساحل بھائی نے کہاں سے اس کو مطلب ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ مولانا مودودی جو ہے اس کو جماعت اسلامی نے چھوڑ دیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. اچھا میں مولانا مودودی کی آپ نے اچھا منور حسن صاحب کی اگر میں بات کروں تو منور حسن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے اس کو جو حماس کہہ رہی ہے وہ کرے گا, یا ایک بندہ اٹھے, سپورٹ ہم نے کیا ہے اپنے طور پر, جو لوگ ہیں کسی کو نہیں روکا. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, روزے سے ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں, میں جمعیت کے لڑکوں کو جانتا ہوں جو روز آگے دھرنے میں بیٹھے ہوتے تھے. لوگ گئے ہیں, لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, لیکن ایک اجتماعی نظام ہے. اس نظام کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ وجاہت صاحب اٹھے اور کہیں کہ میں یہاں پہ آگے بیٹھ ہوں, جماعت اسلامی آئے یہاں پہ آگے میرے پاس بیٹھ جائے. یہ نہیں ہوتا, نہ یہ ہوگا. یہ ڈیزاسٹر ہے. اس طرح تو جماعتیں چلتی نہیں ہیں. وہاں سے مولانا ذاکر الرحمان اٹھے گا جی میں دوادر جو ہے نا فلسطین واسطے بیٹھ گیا ہوں, جماعت اسلامی آتے آ جائے. یہ ہوتا ہے پارٹیز کے اندر. جماعت اسلامی کے اندر ایک ڈسپلن ہے, اتنا کلوز رابطہ. میں بار بار کلیم کر رہا ہوں کہ حماس کا جماعت اسلامی کی قیادت کے علاوہ کسی کے ساتھ ہے تو پوری دنیا میں مجھے بتائیں. ایک وہاں سے ہمیں مطالبہ آ رہا ہے جو جنگ لڑ رہا ہے, ہم تو یہاں باتیں کر رہے ہیں نا, جو وہاں پہ یحییٰ سنور کہہ رہے ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, آپ اسلام آباد ایمبیسی روڈ کے اوپر آپ ہمیں بڑا مجمع, وہ وہاں سے مطالبہ, وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت خیمے چاہیے. جب وہ کھلا بارڈرز وہ تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر, انہوں نے ہمیں وہ میٹنگ ہوئی, اس نے بتایا کہ فوری طور پہ جتنے جہاں سے ملے وہ کیمپس اٹھائے. ہمیں وہاں سے جو وہاں کے لوگ مطالبہ کریں وہ کریں, یا ایک بندہ اٹھ کر کہے کہ میں مال روڈ بیٹھ کے ساری جماعت اسلامی آ جائے. تو یہ ڈسپلن پارٹیز کے اندر نہیں ہوتا. اب غور سنیے گا, اس کو میں میڈیوکریٹی کہہ رہا ہوں. اب میڈیوکریٹی کی ڈیفینیشن اور اس کی امپلیکیشن سمجھیں. کیمرہ کون سا جو میں نے اس کو دیکھنا ہے, تمام بچوں کو, اسپیشلی جمعیت کے بچوں کو کالر جب دینا ہوگا ہمارے ساتھ بتا دیجیے گا. اللہ عز و جل کی کتاب کیا کہہ رہی ہے, ہمیں صرف یہ ماننا ہے. یحییٰ سنوار کیا کہہ رہا ہے, ہم نے یہ نہیں ماننا. یاد رکھیے گا, ہم مودودی صاحب قرآن کے فالوور ہیں, فلسطین کے فالوور نہیں, حماس کے فالوور نہیں. ہم مجھے فلسطینی ہو یا سوڈانی ہو, ایون نان مسلم ہو, جب قرآن نے کوئی حکم دے دیا ہو تو قرآن جو بتائے گا وہ کریں گے. ہمارے پاس پارلیمنٹ ہاؤس اور گوادر میں فرق ہی تھا کہ گوادر میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کرے, اور ڈی چوک پہ کوئی بندہ کھڑا کوئی بندہ جماعت کر دے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب ہمیرا ہماری بہن وہاں کھڑی ہوئی تھی, اس کو چینل کرنے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پوری کروانی تھی. یحییٰ سنوار کی ڈیمانڈ کیا تھی, ہمیں خیمے دے دیں اب یہ کرنے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار آپ لوگ پولیٹیکلی پاور میں ہیں ہی نہیں, آپ آرمی نہیں دے سکتے, آپ ٹاما ہاکس نہیں دے سکتے, آپ نیوکس نہیں دے سکتے, آپ F-16 نہیں دے سکتے, آپ خیمے دے سکتے ہیں. یہ میڈیوکریٹی ہے. ہم دے سکتے ہیں سب چیزیں سر, مسئلہ ہے ہم اس پاور کو اس ٹیٹوے کو دباتے ہی نہیں, جو کہ عمران خان نواز شریف اور پیپل پارٹی دبا دیتی آ کے. اسلامی جماعت اسلامی دباتی, اور کیوں دبائے گی, کیونکہ وہ اسی اسٹینڈرڈ کو اسٹینسل بنا کے بیٹھ گئی ہے جو نواز شریف عمران خان نے سیٹ کر دی ہیں, جو بھٹو نے سیٹ کی ہیں, ایوب خان نے سیٹ کی ہیں, کہ جو عوام کا اسٹیٹس کو ہے وہ الٹیمیٹ اسٹینسل ہے. الٹیمیٹ اسٹینسل اللہ کی کتاب ہے. ہمیں یہاں سے بیٹھ کے یحییٰ سنوار کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا سائڈ پہ ہو جا, کیونکہ یہاں سے بم تیار کرنے کے لگے ہیں, ہم تجھے خیمے چاہیے, ہم تجھے تل اویو کے اندر گھر دینے لگے ہیں, ابھی تل اویو اسپارٹ کرنے کی ٹریننگ پلاننگ کر رہے ہیں ادھر. سو ابھی آر گوئنگ ٹو گیو یو کیمپس, کوئی شک ہی نہیں. مگر حماس کہہ دینے کا مطلب PhD اسلام نہیں ہوتا تھا. ہم مودودی صاحب کے فالوور تھے, ہم نے قرآن ڈائریکٹ سیکھا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر کیا کر سکتے تھے. اب جتنی بھی باتیں ہیں جو جبران آپ نے کی, آپ نے صحیح کہا, وی اگری ٹو ڈس ایگری بیکاز یو آر پلینگ دس کارڈ آف مصلحت. اس موقع پہ اتنے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ قرآن تو یہ کہہ نہیں رہا اتنے پہ یا کتنے پہ, قرآن کہہ رہا ہے یا یس یا نو. قرآن نے کہا ہے کہ فلسطین کو بچانے کے لیے آرمی بھیجو, قرآن نے کہا ہے. حماس کا کہے نا خیمے بھیجو, تو ان سے کہا خیمے تو دیں گے, ہمیں آرمی کی اپرچونٹی مل گئی ہے. ہماری بچی اس وقت ڈی چوک پہ خود ہی پہنچ گئی ہے. وی گونا چینل دیٹ انٹو اینڈ پاس دی بل کہ اس وقت ہمارا چیف آرمی اسٹاف بھی کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مجھے دانت مل گئے ہیں, تو نیگوشیٹ کیا بھائی, ہماری پبلک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہمیں بچیاں جماعت اسلامی کی بچیاں ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, روڈوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہ یا تو میزائل فائر کر, نہیں تو اگلی دفعہ کوئی ووٹ نہیں ڈلے گا ادھر. یہ والا مینڈیٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی چاہیے تھا, اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے تھا, جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کی بجائے سر پہ جا کے پکڑتے کہ بھائی دیکھ ترکی نے یہ کیا نا, سن لیں. ترکی کے ساتھ یہ سیم سچویشن ہوئی تھی, اور انہوں نے جا کے جارج بش کو وار آن ٹیرر میں پکڑ لیا تھا, اور جارج بش نے پھر $40 بلین دیے تھے اس کو مشرف کے ٹائم پہ. کیوں, جب پبلک مینڈیٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں, ہمارا کی اپرچونٹی تھی, ہمارا کی اپرچونٹی ڈی چوک کے اوپر پبلک مینڈیٹ کی تھی. فضل الرحمان پیٹتا رہ گیا کہ مجھے پشاور موڑ سے ہٹا کے ڈی چوک کو عمران خان نے آنے دیا تھا. پشاور موڑ پہ بلاک کر کے کہا جلسہ کر, جتنے ڈانس ڈرامے کرنے ہیں تم کرو, تو ہم ویڈیو بھی بھیجیں گے, جیو بھی بھیجیں گے, AR بھی بھیجیں گے. خود اپنی دفعہ وہ ڈی چوک پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ کو یہ اپرچونٹی ہمیرا کی طرف سے ملی تھی. مجھے پولیس والے نے ڈی چوک پہ دھکے دے کے سائڈ پہ پھینکا, دوسرا پولیس والے میرے اوپر چڑھ گیا. ان دونوں کو مجھے مین ہینڈل کرنا پڑا. میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ تم ہوتے کون ہو, ایک پاکستانی سٹیزن مسلمان کو اپنے ہی ملک میں بغیر کسی بیریکیڈ کے اندر جانے دے رہے ہو. یہ اتنی بڑی اپرچونٹی کے کوریڈورز ہوتے ہیں جو کہ چینل کرنے پڑتے ہیں. آپ سیاستدان ہیں سر, میں آپ کو تو نہیں سمجھاؤں گا. مسئلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سٹینڈرڈ کے اوپر ہم پاس ہو گئے, اور اسلام کے سٹینڈرڈ ہیں سر, فلسطین کے سٹینڈرڈ نہیں اور پاکستان کے سٹینڈرڈ نہیں سر, صرف قرآن کے سٹینڈرڈ. ایک کالر ساتھ پہ بولے اگر اس کا اصل میں جواب یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کا سٹینڈرڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یحییٰ سنوار, اب یہ میڈیا پہ سب نے سنا بھی ہے, وہ میڈیوکریٹی کا شکار تھا. تو اب یہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ جس نے اپنی پوری زندگی اس کاز کے لیے, جو قرآن کا کاز ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, جو تفہیم القرآن کا, میری گزارش ہے, میں نے بڑے حوصلے سے پوری بات سنی. آپ غلط بیان نہ کرنا, میں نے کہا یحییٰ سنوار میں نے کہا آپ اپنی باری میں کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یحییٰ سنوار کا وہاں سے مطالبہ کرنا میڈیوکریٹی ہے. دیکھیں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا مودودی نے بہت ساری تصانیف لکھی, انہوں نے الجہاد فی الاسلام بھی لکھی ہے. اس میں انہوں نے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں, تو کیا آپ اور میں بندوق اٹھائیں اور افغانستان جا کے لڑائی شروع کر دیں؟ کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ بسر پیکار ہے, وہ آکوپائڈ ہے, ہم یہاں سے جائیں جا کے گولیاں چلانا شروع کر دیں؟ نہیں. مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے, یہ بار بار ہم اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں کہ وہ تحریک ہوتی ہے انڈیجنس. آپ وہاں کی تحریک سے ہٹ کر اگر کچھ کرتے ہیں وہ فساد ہے. جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, جس کے بچے کٹ رہے ہیں, میرا بھائی نہیں ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا خاندان کٹا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہاں پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. یہاں پہ بیٹھ کے ہم مطلب جذباتی خطاب کرتے ہیں, آپ کر دیں, لیکن وہاں کی انڈیجنس تحریک حزب المجاہدین کیوں کامیاب تھی؟ باقی جتنی کشمیر کی جہادی تنظیمیں ہیں وہ فیل کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ حزب المجاہدین انڈیجنس وہاں کے لوکل لوگوں کی تنظیم ہے. یہاں سے اگر کوئی فرد گیا جہاد کرنے, وہ جا کے تڑ گولیاں نہیں چلا رہا,
وہ حزب المجاہدین کے پاس جائے گا یا کوئی اور آرگنائزیشن ہوگی اس کے پاس جا کے کہے گا کہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، بتائیں کیا حکم ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹرائن تو حزب المجاہدین کے قرآن کی نہیں ہے، تو یہ آپ ان کی ڈاکٹرائن سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی جہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھیں اور لیبیا جا کے تڑتا شروع کر دیں. انڈیجنس تحریک ہوتی ہے جس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہاں سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ وہاں کے حالات کیا. میں یہاں پہ حماس کی قیادت سے ملوں، ہمارے اسی طرح جذباتی دوستوں نے کہا بتائیں میں جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا ہمارے پاس بہت بندے ہیں جو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات میں اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ بالکل پاز تھا، لیکن جماعت کے ڈسپلن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد اٹھے اور وہ کسی چوک پر بیٹھ جائے، وہ ڈی چوک ہو یا پی چوک ہو، وہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ جماعت اسلامی کو کہے گا کہ آؤ ڈی چوک بیٹھو. شرائعیت کا نظام ہے میننگ فل کنسلٹیشن. میننگ فل کنسلٹیشن کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ کی رائے کی وقت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میر صاحب کچھ طے کر کے انہوں نے کہا جی ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا. نو، میننگ فل کنسلٹیشن شورا کے اندر ہی ہوتی ہے کہ کثرت رائے سے آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ نظام کیسے چلے. اچھا آپس کی بات ہے صاحب بھائی، ابھی آپس کی بات نہیں، اچھا نہیں کالر کو پاس کرو، لیکن صاحب میری بھی بات ایڈ کر لینا پلیز، دے دیجیے. آپ مجھے سوال کریں سر بعد میں. میں سوال کر رہا ہوں یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں مشتاق صاحب کا بھی اینڈ پھر کہاں پہ جا کے نکلا؟ ایک بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے. صاحب اسٹینسل نہیں ہے سر، قرآن میں اسٹینسل ہے اور سمجھیں. اب میری بات سنیے گا پوری. یحییٰ سنوار کو میں نے میڈیوکریٹی کے سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں کہا، وہ بیچارہ مجبور تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ فلسطینی ہے. اس نے آپ سے پاکستان سے خیمے مانگے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹام ہاکس، اس کو نیوکس اور اس کو F-16 کی ضرورت نہیں، خیموں کی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت F-16 ہی کی تھی. اس کو میری باری بات سنیں، سیز فائر آپ بھاڑ میں میری طرف سے میں تو چاہ ہی نہیں رہا تھا سیز فائر ہو. ہم سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے کوئی انڈیجنس تحریک کر کے نہیں فلسطین کو پکڑا ہوا، اپنے بم اور ٹینکوں اور توپوں اور جہازوں سے پکڑا ہوا، امریکہ کے اپاچی سے پکڑا ہوا ہے. آپ یہاں پہ وہی ٹیکنیکس اور والے ٹیکٹیکل اپروچ نہیں لگا سکتے کہ جو اس وقت فلسطین کا بولیں، اس وقت اسلام بولیں. اسرائیل نے جو کام کیا ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے. اور یہ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، امریکہ میں 18 ملکوں میں اس طریقے سے انفلٹریشن کر کے پکڑا ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہسٹری آف ہیومن بینگز میں، اور ہمارے سامنے سب کچھ کر دیا انہوں نے. 11 دنوں کے اندر پوری کی پوری شہر انہوں نے سپاٹ کر دیا. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم انڈیجنس بچوں کے اندر دعوت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ہمیں شہید ہونے والے لوگ پہلے ہی بہت ہیں، ہمیں بھی پتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے بندے بھیجنے تھے، ہم نے یہاں سے بم بھیجنے، ہم نے یہاں سے جہاز بھیجنے. دنیا میں کوئی بھی بندہ اس وقت اس بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کو بام کرنا ضروری ہے. اس کا صرف علاج یہی ہے، وہ بام کر رہے ہیں مسلمانوں کو. That's the only solution. اور کوئی آرمی آ کے اس کو بام کرے گی. اور اللہ نے آرمی کو حکم دیا ہے کہ آرمی بھیجو گے تم. جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوا کسی بستی میں کوئی ظلم ہو رہا ہوگا تو ظالم کو قتل کرنا ہے. یہ اسلام کا اسٹینڈرڈ ہے سر. اس وقت بات پوری کریں. جی آپ کریں. جب آپ کی جماعت کا منشور ہے کہ سر ہم اسٹریٹجکلی چلیں گے، ایک بندہ اٹھ کے جا کے ڈی چوک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میں کب کہہ رہا ہوں ہمارا جماعت اسلامی کی ہے، میں کہہ رہا ہوں ہوں گی. یہ واقعہ انہوں نے فلسطین کی جو واقعی تھی جماعت کے نام پہ نہیں کی تھی، انہوں نے ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن مسلم وومن کی تھی کہ بھائی ہم نہیں برداشت کر سک رہے ہو. بالکل. سو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی یار جماعت اسلامی کی نہ ہو، کسی پارٹی کی نہ ہو، پیپل پارٹی کی لڑکی کھڑی ہو. اپرچونٹی اسلامک تھی. اپرچونٹی یہ تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو پریس کرنے کی اپرچونٹی میں مل گئی ہے. یہ پہلی دفعہ استعمال ہوا. ڈی چوک کو تو کہتے ہی ہم پریشر زون ہے، وہ تو آتا ہی بل پاس کروانے کی جگہ ہے وہ خالی. سو وہاں سے گاڑیاں کم پاس ہوتی ہیں اور بل زیادہ پاس ہوتے ہیں عام عوام کے. کر دیجیے گا. میں کیوں میڈیوکریٹی کہہ رہا ہوں سر؟ آپ کبھی بھی یہ سوچیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی نے کر دیا یا مودودی نے لکھ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے. بھائی میرے اللہ کی کتاب جو کہے گی وہ پتھر پہ لکیر ہے. آپ کے جماعت کا جو بھی مسئلہ ہو، یحییٰ سنوار جو بھی کہتا ہو، ہمیں ایز ہیومن بینگز، ایز تھنکنگ ہیومن بینگ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف کیا کام کر سکتے ہیں ہم. اور اسرائیل کا یہ پورا کا پورا ناسور ختم کرنے کی اسٹریٹجی کس کے پاس، پوٹینشیل کس کے پاس ہے؟ وہ پاکستان آرمی کے پاس ہے. ہم استعمال ہی نہیں کریں. ہم کیوں استعمال نہیں کریں؟ کیونکہ ہم اسٹیٹس کو کے اندر انڈیجنس اور مین ٹو مین ورڈ آف ماؤتھ کشمیر کا حل کس کو نہیں پتا کہ انڈیا کا گلا وہاں سے ٹیٹا دبا دے گا کشمیر کا حل ہے. اصل میں وہ جتنا مرضی آپ اس کو پولیٹیکل رنگ دیں، اصل میں اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ کس ہے کشمیر. مگر میں کشمیر کی طرف اس لیے جاتا ہوں کیونکہ کشمیر کی لوکل پاپولیشن اس وقت انہوں نے جس طریقے سے کمپلیکس اسرائیل نے فلسطین نے کیا. سن لیں صاحب ٹائم کم ہے سر، بیسک ٹائم کم ہو، یہ ایک بات پوری کر لیں. ٹائم کم ہے.